چھوڑا تھا. یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے فرمایا جس نے ہجرت کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ مفسر کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ایک نیکی کی تھی اللہ نے ایک کے بدلے 700 عطا فرمائے. یہ آگے اپنی فصل کاٹتا ہے پھر فصل تیار ہوتا ہے. آگے یہ نیکیاں لیتا ہے پھر نیکیاں ہوتی ہے. یا رسول اللہ اس نے ہجرت کی تھی اس کی برکت سے اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا. پھر پوچھا میرے آپ کا پھر مانا ہوں یہ جو میں پڑھا ہوں حدیث سے پاک ہے کتاب کے اندر المعجم الاوسط کے اندر بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پھر میرے آپ آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. مردار سامنے پڑا ہے کھا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ گوشت کھانے والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنوں کی غیبت کرتا تھا. فرمایا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جرم ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. آقا علیہ السلام یہ سارے مناظر معراج کے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر حضور نے دیکھا آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے اس نے بہت بڑی گٹھڑی باندھ رکھی ہے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اٹھا نہیں سکتا. پھر میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا جو گٹھڑی اٹھانا چاہتا ہے پھر اٹھا نہیں سکتا. تو جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندہ ہے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی یہ امانتیں دے کر نہیں آیا اس حال میں مر گیا. اب وہ وزن اٹھاتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور امانتیں بھی میرے پاس رکھی جاتی اور امانتیں بھی میرے پاس رکھی جاتی. فرمایا یہ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا. اب یہ کہتا ہے کاش کہ یہ الفاظ واپس ہو جائے کاش کہ یہ امانتیں واپس ہو جائے کاش کہ یہ میرے گناہ ختم ہو جائے. اب ان کے گناہ ختم نہیں ہو سکتے. فرمایا اس لیے یہ عمل کر رہا ہے. آپ اور میں غور کریں. فرمایا تھنوں سے نکلا ہوا دودھ کمان سے نکلا ہوا تیر بندوق سے نکلی ہوئی گولی فرمایا جس طرح یہ واپس نہیں جا سکتی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بھی واپس نہیں جا سکتے. اس لیے وہ بات کریں جس پر آپ قائم رہیں وہ بات کریں جس کو آپ پورا کر سکیں. یہ نہیں کہ بات کہہ دی اس کے بعد کہا میں نے نہیں کہا ایسا نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا قیامت کے دن پھر آپ کو شرمندہ نہ ہونا. پھر آقا علیہ السلام نے اشارے مناظر دیکھے. پھر جبرائیل لے کر گئے. حضور جب پہنچے پہلے آسمان جبرائیل نے دروازے پہ دستک دی. فرمایا میں جبرائیل. فرشتے نے آگے سے جواب دیا تمہارا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا انا محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں اگر آج آپ کے ساتھ حضور نہ ہوتے تو ہم دروازہ نہ کھولتے اندر نہ ہی آتا. پھر پہلے آسمان پر پہنچے اپنے آدم سے ملاقات آپ نے ہم کلام کیا. پھر حضور دوسرے آسمان پر گئے. فرمایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آقا علیہ السلام نے سلام کیا کلام کیا. فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا. یاد رکھنا آج ہم بینر لگائیں آج ہم محفل کریں آج ہم محلہ سجائیں یا گلیاں سجائیں. رب نے پہلے آسمان پر ایک بینر لگوایا جس پر لکھ دیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. فرمایا یہ میرا محبوب آ رہا. دوسرے آسمان پر پھر اللہ نے لکھوا کر لگا دیا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر تیسرے آسمان پر اللہ نے لکھوا کر لگا دیا ورفعنا لک ذکرک. چوتھے آسمان پر اللہ نے لکھوا کر لگایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا اس طرح ساتوں آسمانوں پر اللہ نے بینر لگائے. فرمایا حوروں کو کہا تیار ہو جاؤ فرشتوں کو کہا تیار ہو جاؤ سارے تیار ہوئے. یا اللہ قیامت آنے والی ہے. فرمایا کسی نے کیا خوب جملہ لکھا تھا. فرمایا جب حضور بن ٹھن کے تیار ہو کر حضور آ کر بیٹھیں گے قیامت نہیں ہوگی تو اور کیا. فرمایا یہ تو وہ چہرہ ہے فرمایا جس کے اوپر 70,000 پردے. میں پڑھ رہا تھا 22,000 عالم ہے. فرمایا آقا علیہ السلام کے غلام اللہ نے 2 نبیوں کو عروج عطا فرمایا جن کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا شان عطا فرمائی
فرمایا، رفت بلندی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں، آپ نیند میں ہیں، اللہ نے اٹھا لیا، اٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ فرمایا جب آنکھ کھلی، فرمایا تو آپ چوتھے آسمان پر تھے۔ فرمایا آپ نیند کی حالت میں چوتھے آسمان پر پہنچے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، دوسرے اللہ کے نبی ہے، فرمایا جن کا نام حضرت ابلیس علیہ السلام ہے، فرمایا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر بلا کر فرمایا رفعت عطا فرمائی، بلندی شان عطا فرمائی۔ آپ چھویں آسمان پر پہنچے، فرمایا جب یاری لگائی حضرت اسرائیل سے، فرمایا جنت کو دیکھا، پھر دل نہیں کیا واپس دوبارہ دنیا میں جاؤ، فرمایا میں تو جنت چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا۔ چھٹے آسمان پر رہ گئے، پھر اللہ کے نبی چلتے چلتے ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، فرمایا اے محبوب آپ کی امت جو ہے یہ کمزور ہے، آپ کی امت جو ہے فرمایا یہ کمزور ہے، ان کا خیال رکھو۔ نبی جد الانبیاء آپ کے بارے میں کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت تحفہ دیا، فرمایا محبوب یہ میرا تحفہ لے جاؤ، فرمایا اپنی امت تک پہنچا دینا۔ فرمایا وہ آقا علیہ السلام نے پہنچایا، فرمایا حضور کے کہنے پر ہمارے تک پہنچا، فرمایا ہم نے آپ تک پہنچایا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام دے۔ وہ سلام تھا حضرت ابراہیم نے آقا علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ پھر ہمارے بہت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے 50 نمازوں سے 5 کرائی، فرمایا آج ان کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر میرے نبی چلے سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثۃ الأخریٰ ألکم الذکر وله الأنثیٰ۔ فرمایا اللہ نے 18 آیات بینات فرمایا بیان فرمائی، فرمایا میرا محبوب وہ ہے جن کی آنکھ دیکھی نہ جھپکی نہ ہٹی، میرا محبوب وہ محبوب ہے۔ پھر حضور چلے، جبرائیل رہ گئے، فرمایا پھر میرے محبوب کی نالین مبارک آقا علیہ السلام کی نالین نے کہا یا رسول اللہ اگر آج اجازت ہو میں جبرائیل سے کلام کروں؟ حضور کی نالین، پیروں میں لگنے والی نالین، حضور کے قدم چھونے والی نالین، آج نالین بول پڑی، اللہ نے زبان دی، نالین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، آج اجازت مل جائے تو میں کلام کروں جبرائیل سے۔ فرمایا کرو جبرائیل سے کلام، کیا کلام کرنا چاہتی ہو؟ فرمایا نالین نے کہا جبرائیل آج تو نیچے کیوں رہ گیا، میں اوپر کیوں جا رہی ہوں؟ وجہ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہچانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تو نیچے میں اوپر جا رہی ہوں۔ فرمایا نالین نے مکالمہ ہوا جبرائیل سے، فرمایا جب نالین نے پوچھا جبرائیل تو جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آنا میرے ساتھ آگے، حضور کے ساتھ چلنا۔ تو اقصی میں حضور گئے، تو حضور کے ساتھ، پہلے آسمان پہ حضور آئے تو حضور کے ساتھ، دوسرے آسمان پہ حضور آئے تو حضور کے ساتھ، تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ساتویں آسمان پر حضور آئے، آپ حضور کے ساتھ تھے۔ فرمایا آج ساتواں آسمان سدرۃ المنتہی پر، فرمایا ساتھ چھوڑ دیا، آج ساتھ چلو نا۔ جبرائیل نے کہا میں نہیں جا سکتا، ایک قدم آگے بڑھایا تو میں چل جاؤں گا۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا آج حضور کا یار صدیق ہوگا، جلنا گوارا کر دیتا، حضور کی صحبت کبھی نہ چھوڑ۔ فرمایا صدیق اکبر وہ ہستی ہے۔ پھر نالین نے کہا جو حضور کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے نا، برابر چلنے کی کوشش کرے نا، جو حضور کے ساتھ کہ میں بھی حضور کے ساتھ چلوں، یہ جو کوشش کرے، فرمایا یاد رکھنا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو نبی کے قدم چومے وہ حضور کے ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا تو حضور کے برابر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نیچے رہ گیا، میں نے حضور کے قدم چومے تو حضور کے ساتھ جا رہے۔ فرمایا ایک فرمایا ایک علاقے کا نام اللہ نے 18,000 عالم بیان فرمایا۔ فرمایا 18,000 عالم میں سے فرمایا ایک عالم کا نام عالم ناسوت ہے، پھر عالم ملکوت ہے، پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے، پھر عالم عظمت ہے، پھر عالم مثال ہے، پھر عالم حوت ہے، پھر عالم ذات ہے۔ فرمایا یہ تمام عالم تمام نبیوں نے کراس نہیں کیے، دوسرے عالم تک سارے نبی جا کر رک گئے۔ پھر آگے حضور کو رب لینے آیا، جس رب کا ذکر فرمایا وہ ایک تخت تھا نورانی، پھر حضور اس پر سوار ہوئے، پھر آگے چلے، فرماتے رب بھی رک گیا، پھر آ کر السلام کی بارگاہ میں فرمایا منہ پر رب آیا، فرمایا جو گھوڑے کی شکل
سواریوں کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کو جبرائیل پیغام دیتا تھا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ آ جاتے۔ حضور یا اللہ آپ نے کیوں بھیجی؟ حضور نے فرمایا دکھانا چاہتا ہوں میرا نبی نہ براق کا محتاج ہے، نہ رب کا محتاج ہے، نہ رب کا محتاج ہے، فرمایا میرا نبی کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میرے نبی کی محتاج ہے، میرا نبی کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میرے نبی کی محتاج ہے۔ پھر حضور چلے، حضور نے آگے قدم بڑھایا، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام یہ سارے عالم زہرا کے بابا نے تلاش کیے، حضور چلتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام کو ایک آواز آئی ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب آؤ، محبوب اور قریب آؤ، حضور قریب گئے، فرماتے ہیں فاصلہ نہیں بچا، ایسے مجھے محسوس ہوا اللہ نے میری پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، رب ہاتھ سے پاک ہے، پھر بھی حضور فرما رہے ہیں، فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کتنے سارے فرماتے سفر طے کیے، پھر آقا علیہ السلام سما میں گئے، ملکوت میں گئے، جبروت میں گئے، لاہوت میں گئے، حضور سفر کرنے گئے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب بیٹھ جاؤ، فرمایا آج باتیں کریں گے، راز و نیاز کی باتیں ہوگی، اللہ نے احکام عطا فرمائے، اللہ نے انعام عطا فرمائے، اللہ نے محبوب علیہ السلام سے کلام کیا، فرماتے 70,000 کلام اللہ نے کیا، آقا علیہ السلام کو فرمایا محبوب یہ راز کی باتیں ہیں، یہ نہ بتانا، یہ بتانے والی ہے، یہ بتا دینا، فرمایا یہ احکام ہے، یہ پہنچا دینا، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرماتے ہیں جب حضور بیٹھے آمنے سامنے چل رہا تھا، فرمایا پھر آقا علیہ السلام کو رب نے کہا اے محبوب التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ السلام پر جا اللہ نے دعا دے دی تمہارے اوپر سلام کی اور انعام ہو، آقا علیہ السلام وہاں بھی مت نہیں، محبوب نے کہا یا اللہ میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا محبوب فرمایا آپ کے تمام نیک لوگوں پر سلام ہو، حضور وہاں بھی نہیں بھولے، فرماتے جانا تو کمال ہے ہی ہے، فرمایا جا کر آنا کمال ہے، اللہ کے نبی پہنچے جنت دیکھی واپس نہیں، حضرت ادریس جنت کو دیکھا حسین و جمیل، فرماتے میں نہیں جاتا ہوں، آقا علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک انعام یہ بھی تھا، رب نے کہا محبوب آپ جائیں میں نے اس لیے دیدار کرایا، دکھانا چاہتا تھا، فرمایا جو ماننے والے ہوں گے وہ صدیق کے یار ہوں گے، فرمایا جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ صدیق کے یار ہوں گے، فرمایا وہ ابو جہل کے یار ہوں گے، آج دیکھنا قیامت تک جو انکار کرے گا معجزہ مصطفیٰ کا، جو انکار کرے گا معراج مصطفیٰ کا، فرمایا وہ جبرائیل کی نسل سے ہے، فرمایا جو صداقت کے تاجدار کی بات مانے گا، فرمایا وہ صدیق کے حق بھر کے ماننے والا، فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے، آقا علیہ السلام نے جا کر اپنے رب کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام کے غلام و شاہد نے یہاں پر قدم اٹھایا، خوبصورت ترجمانی فرمائی، وہ فرماتے ہیں فتر دان ڈالی ہے بائیں گلے میں، فتر دان ڈالی ہے بائیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، آقا علیہ السلام نے جب دیدار کیا، رب تعالیٰ کا دیدار کرتے، آقا علیہ السلام اللہ نے انعام عطا فرمایا، آقا علیہ السلام کو انعام اکرام عطا فرما کے جب حضور آنے لگے، مفسرین لکھتے ہیں اگر آقا کے نالین حضور کے قدموں کے ساتھ نہ ہوتے، فرماتے ہیں حضور واپس لوٹ کر نہیں آتے، فرماتے ہیں حضور جب مہاکور میں پہنچے تو لباس کھول تھا، جب جبروت میں پہنچے تو لباس کھول تھا، جب لاہوت میں پہنچے تو لباس کھول تھا، فرماتے ہیں لباس بھی تبدیل ہوتے گئے، جب حضور وہاں پہنچے تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرا کر بتایا، فرمایا سارے نبی عبد ہیں، فرمایا آپ کو عبد خاص بنا کر بھیجا، فرمایا سارے نبی، بس ایک اشعار کا ترجمہ سماعت کرنا، اعلیٰ حضرت نے خوبصورت ترجمہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب تو جسے باتیں ہیں سب باتیں،
جماعت تجھ سے باتیں ہیں سب باندھا. اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے چاند کو جو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، سورج کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، ستاروں کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، صدیق کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، فاروق کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، عثمان کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ، علی کو نور عطا فرمایا حضور کا صدقہ. جتنے ولیوں کو، نبیوں کو 1,24,000 کم پیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو نور عطا فرمایا وہ سارا کا سارا نور میرے نبی کی خیرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام شانیں، یہ تمام مقام، یہ تمام رفعت، یہ تمام بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. فرمایا اس لیے عطا فرمائی، فرمایا محبوب سارے نبی یہ کہتے رہے، فرمایا میں نے کسی کو دیدار نہیں کرایا، فرمایا ایک میرا محبوب ہوگا جو میرا دیدار ہے. آج وہ برکت والی رات ہے، آج رات 27 رجب کی رات ہے، معراج شریف کی رات ہے. آج انشاءاللہ عزیز ہماری اسی جامع مسجد کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہوگی. انشاءاللہ عزیز دوستوں نے کہا جو آنے والے ہیں کہ والدہ رسول کے مہمان ہیں، ان کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا. فرمایا مسجد کو بھی سجائیں گے. فرمایا آج رات خصوصی رات حضرت پیر سید بلال رضا قاری صاحب اور خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا مفتی صدام حسین سعیدی صاحب جو کہ جلال پور کے پرنی صاحب چوکو والے علاقہ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا باجران بیان آسمان فرمائیں گے. تمام آج کے رسول دعوت ہے، تمام دوست ضرور تشریف لے ہیں. آج کی قربان ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی رات. پھر وہ رات بھی آنے والی ہے جس رات میں آپ کے اور میرے اعمال پورے سال کے لکھے جائیں. کون اس سال میں مرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، فرمایا کن کو اللہ رزق دینے والا ہے، کس کا کام ہونے والا ہے، کس کو مال دینے والا ہے. وہ رات بھی آنے والی ہے. اس لیے ایک جہادی لگا، ایک رات پہلے لگائیں. فرمایا تاکہ فرشتے جب لکھیں، جب فرشتے جائیں کہ یا اللہ آپ نے آسمان کو سجایا، فرمایا حور و غلمان کو سجا کر اپنے محبوب کو بلایا. فرمایا تیرے محبوب کے ماننے والے آج جامع مسجد ہمارے مدینہ میں بیٹھ کر تیرے محبوب کا معراج منا رہے. آج رات محفل ہوگی انشاءاللہ، لنگر کا بھی انتظام ہوگا. اور تمام دوستوں کو دعوت ہے. ہر بندہ شادی کا کارڈ دیتا ہے، کوئی کانا رہنے سے کوئی شادی کا کانا تشریف دینا ہے. میں حضور کی شادی کا کانا سارا کچھ میرے سارے غلامہ میں جو سارا دکان ہے حضور دولہ بنے، حضور تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کام حضور کو عطا فرمایا. آج سمجھا کہ مفتان کرام کرو ذکر خیر سو انشاءاللہ بڑا دل خوشی تھی. ایمان سے تمام دوستوں دعوت ہے. اور صاحب ایمان سے آنے میں اوکر نہیں بنی ہے. حسد والے بولے ہیں مجھے سارا کو دکھائیں. سارے دوست ماشاءاللہ سارا دعوت ہے. آج شادی کے بعد پانچ ماہ پیسو یاد رکھو حضور جی کے اندر چلے کہ بندے جو سر جو ہے خود چلنا کچھ لگا کر گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے جبرائیل کو ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ نماز حضور میں رات منظر ہے ایک دیر نماز کی ایک نماز چھوڑا نہ 2 کروڑ نمازی لاکھ کے ساتھ جنت میں چلا ہے. فرمایا نماز حضور کی حد میں چلا ہے. ہر بات جماعت نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ. ان کے بعد مفتیان کرام کا بیان سنو دل خوشی بزرگوں کو خصوصی دعوت ہے. انہوں نے زیادہ ہمارے نیکیاں زیادہ ہیں، انہوں نے حضور دھرم میں زیادہ کھاتے، انہوں نے خصوصی دعوت. جنہیں نوجوان بیٹے حضور نے فرمایا جنہیں نوجوانی دے اندر جوان عمر بتاؤ جو توبہ کرے جنہیں میں اللہ کا محبوب ہوں گیا اللہ کا محبوب. نوجوانوں کو خاص دیوا تو ضرور تشریف جاتی ہے. اجیار کا سارے بھر کے اللہ کو راضی کرنے ان محبوب کا ذکر کرنے. اگر میں کہیں پوتر کی تعریف کروں بڑا خوش ہے میرے پوتر کی تعریف کی. اگر کہیں پیر کی تعریف کروں بڑا خوش ہے، کہیں استاد کی تعریف کروں بڑا خوش ہے. تو جڑے ایسا حضور فرمایا محبوب علیہ السلام کی تعریف کرے سلام کی بات ہے. ہمارے سارے دوستوں لا ہمارے تشریف میں سارا